فطالب العلم الحقيقي له صفات 10. Maka seseorang penuntut ilmu yang hakiki, ya, dia mempunyai sifat, ada 10 sifat yang akan disebutkan oleh Syekh. صلوا على النبي محمد. إذا تريد تعرف أنك طالب العلم محبوب عند الله، طالب العلم حقيقة، هذه 10 صفات. حاسب نفسك في هذه 10 صفات. Kalau kalian kepengen menjadi seorang santri yang hakiki, santri yang sebenar-benarnya seorang santri dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka periksalah adakah daripada 10 sifat yang akan kita sebutkan pada diri kita masing-masing. كثير من الطلاب في المعاهد طالب نوم، طالب أكل فقط، يأكل وينام فقط. Banyak daripada beberapa pesantren, mereka bukan yang harusnya mereka datang sini untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, tapi yang ketika mereka banyak daripada santri-santri di pondok pesantren yang mereka cari adalah makan, cari tidur. Dia di pondok hanya makan dan tidur. فيسمى طالب نوم. Maka itu dinamakan talibun nom, tukang pencari tidur. الطالب الحقيقي هذه 10 الصفات، إذا وجدت هذه 10 الصفات فهو طالب العلم حقيقي. Maka lihat, seorang penuntut ilmu yang hakiki, yang sebenar-benarnya, apabila didapati pada dirinya daripada 10 sifat yang akan kita sebutkan ini, maka dia termasuk daripada seorang santri yang hakiki. الصفة الأولى. Maka sifat yang pertama, ترتيب الوقت. هل وقتكم مرتب؟ وقت النوم في وقته، وقت الأكل في وقته، وقت الصلاة في وقتها، لا تضيع لا تتأخر، وقت القرآن في وقته، وقت طلب العلم، وقت مراجعة، كل شيء في وقته. أنت طالب علم حقيقي. Maka yang sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang santri adalah dia disiplin di dalam waktunya. Dia dapat pandai menertibkan waktunya. Waktu makan kapan, waktu belajar kapan, waktu tidur kapan, waktu main kapan, dan lain sebagainya. Andai kata dia pernah bisa mengatur waktunya, menertibkan waktunya kesehariannya itu, maka dia sudah mendapatkan satu sifat daripada seorang penuntut ilmu yang sebenarnya. فالطالب الذي الطلاب يصلون جماعة وهو يأكل، هذا ليس طالب العلم. Harus waktu sholat jangan terlambat, waktu daris jangan terlambat. Apabila kita mendapatkan waktunya sholat, santri kok dia makan, waktunya sholat lagi program di pondok ini misalnya lagi jam sholat, sudah waktunya dia harus sholat di masjid, maka dia sedang makan. Ini bukan tolib ataupun penuntut ilmu yang hakiki. Waktu talab al-ilm, waktu dars, waktu talkhis, waktu ma'a syekh, ma'a al-habib. الرجال نائم، الطالب هذا نائم في الحلقة، هذا ليس طالب العلم لأنه جال النوم، ليس لطالب العلم. Mereka ada seseorang santri, ya waktunya mungkin waktu jam belajar, ataupun waktu dia tadi murojaah, ataupun waktu dia lagi daras sama gurunya, sama murabbinya, ya jam program, tapi dia tidur. Itu bukan hakikatnya seorang santri. حتى وقت اللعب العب، ما في مشكلة، ما دام الحبيب فهمي يرتب لك وقت اللعب لعب، هذا اللعب هو وقت يحبه الله. لماذا؟ لأن الحبيب الذي يرتب لكم هذا وقت اللعب، وقت اللعب ما في مشكلة. Kalau waktunya main-main silahkan. Karena misal contoh sudah ditentukan oleh mudirul ma'had, sudah ditetapkan, oh waktunya main jam sekian, main silahkan. Itu insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Itu waktu sudah ditentukan oleh guru kalian. لذلك تجد بعض الناس الطلاب كلهم يأكلون في وقت الأكل، الرجل يقرأ القرآن، هذا ليس وقت القرآن. اذهب مع الطلاب، ترتيب شيخك ومربي روحك يجعل لك وقت الأكل أكل، لا تخالف، لا تتبع. Jangan kita salah dalam menempati waktu, sehingga kita tidak tergolong daripada seorang santri yang hanya gambarannya saja. الصفة الثانية. Adapun sifat yang kedua, salatul jamaah ma'a takbiratul ihram. Nah, ini juga penting, ya sangat penting. Ya, tadi pertama kita dapat pandai menertibkan waktu. Yang kedua, sholat berjamaah dan senantiasa tidak terlepas daripada takbiratul ihram bersama imam. فالذي قام الصلاة ولا زال متأخر يأكل أو زال متأخر يلعب أو يتكلم أو يضحك، تكبيرة الإحرام مع الحبيب هنا، تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولا زال يتكلم في الخارج، هذا ليس بطالب حقيقي. Jadi sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang santri ataupun santriwati, dia harus senantiasa menjaga sholat berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Andai kata didapat di seseorang santri
Yang sini sudah dilaksanakan sholat, dia masih sibuk makan, dia masih sibuk main dan lain sebagainya. Maka ini bukanlah seseorang santri yang sebenarnya. الطالبة المعذورة بالحيض ما في مشكلة، يكون قلبها معلق بالصلاة، وإن كانت لا تصلي، لا يجوز أن تصلي وهي حائض، لكن قلبها لا زال يصلي، قلبها معلق بالصلاة. Khusus kepada santriwati karena ada halangan haid, ya, sehingga tidak bisa ikut sholat. Maka jadikan walaupun kita lagi haid ataupun lagi halangan, hati kalian itu wahai thalibah, wahai para santriwati itu senantiasa hatinya itu kepengen bisa senantiasa untuk sholat. الصفة الثالثة قيام الليل. Nah, sifat yang ketiga yang harus dimiliki seorang santri ataupun santriwati, qiyamul lail. يقول الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري مدير رباط تريم قبل 100 سنة الذي تخرج على يديه 30,000 مفتي. هذا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري شيخ الإسلام في زمانه، يقول عليه رحمة الله طالب العلم في رباط تريم لا يقوم آخر الليل يرجع إلى بيته، هذا طالب نوم ليس بطالب. Ada seseorang ulama besar, ya, nama beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya, mungkin itu beliau sudah 100 tahun yang lalu, beliau itu saking luar biasanya kewalian beliau, makomnya beliau, keilmuan beliau, itu orang-orang yang menjadi mufti dan di tangan beliau itu sebanyak 30.000 mufti. Ya, ini Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Apa yang beliau katakan? Ada apabila seseorang santri waktunya qiyamul lail dia nggak bangun qiyamul lail, maka nggak usah tinggal di pondok ini. Beliau termasuk daripada pimpinan pertama di Batarim. Walau rakaatain qabla al-fajr. Walaupun 2 rakaat sebelum datangnya subuh. ذلك يقول الحبيب محمد بن عبد الله الهدار من تلاميذ الحبيب عبد الله الشاطري، يقول دموع السحور ضياء للقبور. Ya, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, salah seorang daripada muridnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri tadi. Ya. Beliau dari Baydha, Yaman. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar juga dari Yaman, dari Baydha, mertua daripada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan tangisannya ataupun air mata, ya, tangisan di waktu suhur, di waktu sahur, yaitu waktu fajar, waktunya sebelum datangnya subuh, dapat menerangkan di kuburan kita nanti. الصفة الرابعة. Adapun sifat yang keempat yang harus dimiliki oleh seseorang penuntut ilmu, الأدب مع الشيخ، الأدب مع الأستاذ، الأدب مع الحبيب، الأدب مع المربي، ظاهر وباطن. إيه معنى ظاهر وباطن؟ adab, ya, harus mempunyai seorang santri harus mempunyai adab kepada gurunya, adab kepada ustadznya, adab kepada murabbinya, baik zahir maupun batin. الظاهر معروف تقبيل يده، المشي لا تمشي أمامه، لا ترفع صوتك أمامه، الاحترام، النظر إليه بحسن الظن، توسيع المشهد أنه الباب إلى الله سبحانه وتعالى، الباب إلى النبي محمد، الشيخ والأستاذ والحبيب. Jadi kalau dia ada yang zahir, ada yang batin, adabnya kita sama guru kita ini. Adab yang zahir ya seperti kita salaman sama guru kita, kita tidak jalan di depan mendepani mereka, kita tidak duduk di tempat duduknya mereka dan lain sebagainya. Ya. Adabnya kita itulah yang akan dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sampai kepada Allah, bisa sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melalui mereka. Bagaimana adabnya kita kepada guru kita. فالأدب مع الشيخ هو حقيقة الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Adabnya seorang murid kepada gurunya itu hakikatnya adabnya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. ولولا الشيخ لم تدخل على النبي محمد، لا يمكن، مستحيل أن تصل إلى النبي محمد إلا بواسطة الشيخ. Tidak ada pintu yang dapat menyampaikan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mendekatkan diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui daripada pintu guru-guru kita. من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان. Maka barang siapa yang dia tadi belajar mengaji gak pakai ustadznya, gak ada ustadznya, maka gurunya adalah setan. من أعظم من أكبر أدب الطالب العلم مع الشيخ أن عندما ينظر إليه ينظر بأنه رسول الله أمامه، هذا توسع المشهد.
Di antara yang paling besarnya adab seorang murid terhadap gurunya, yaitu dia memandang gurunya ini seakan-akan ia itu memandang Rasulullah SAW. عندما تقبل يده هذه اليد قبلت شيخ عن شيخ إلى الصالحين إلى العلماء إلى الأئمة إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي محمد. هذه يد شيخك قبلت يد النبي محمد، سلسلة متصلة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, kita kalau memandang guru kita itu jangan memandang dengan pandangan remeh-temeh, tetapi kita memandang dengan memuliakan. Ya, andai kata kita memandang mereka, memandang dengan mulia, bagaikan kita itu memandang Rasulullah SAW. Ketika kita salaman sama guru kita itu, guru kita salaman sama guru kita salaman kepada gurunya, terus sampailah kepada orang soleh, kepada para ulama, kepada para tabi'in, para sahabat, sampailah kepada Rasulullah SAW. فالشيخ إذا حبيب فهمي وضع لكم ترتيب، هذا الترتيب سبب وصولكم إلى الله. هذا الترتيب الذي يقوم بهذا الترتيب بسرعة يصل إلى الله. الذي يتكاسل ويتخاذل عن هذا الترتيب، ما في قلبه، ما في تسليم في قلبه، ما في محبة لهذا الترتيب، هو مقطوع عن الله، لا يصل إلى الله جل جلاله. Orang yang kepengen sampai dekat sama Rasulullah, sampai kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seorang murid harus melalui gurunya. Apa yang sudah ditetapkan oleh guru kita, oleh murabbi kita di pondok pesantren ini, melalui pintu itulah dengan kita mengikuti aturan ataupun tata tertib yang ada di pondok pesantren yang sudah diterapkan oleh murabbi kita, maka dengan melalui pintu itulah kita dapat sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. أما الأدب الباطن مع الشيخ مسافر، الشيخ غير موجود، صلاة الجماعة موجود، أنا الشيخ موجود، الشيخ غير موجود، أنا في الصف الأول في صلاة الجماعة، في قيام الليل موجود، في الحلقة موجود، في الأذكار موجود، كل شيء أنا موجود كأن شيخي موجود، وإن كان شيخي مسافر فروحه موجود. Nih, kalau adab batin ya, kalau adab batin, adab zahir kan biasa kita salaman sama guru kita, ataupun kita menghormati, memandang beliau dengan pandangan mulia. Itu ada guru kita di depan kita, itu adab zahir. Kalau adab yang batin yang bagaimana? Ya, adab yang batin ketika guru kita ini lagi berpergian, gak ada di pondok pesantren, murabbi kita lagi di luar, tapi kita tetap istiqomah. Yang biasanya kita duduk di sop pertama belajar ataupun sholat, kita tetap walaupun gak ada guru kita, tetap qiyamul lail, tetap murojaah dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan adab batin. أما طالب العلم إذا الشيخ موجود التزام، أدب، انكسار، مصافحة، يبكي، ما شاء الله التزام. الشيخ غير موجود نائم كسلان، هذا منافق ليس طالب. Jadi apabila ada seseorang santri, kalau ada gurunya, oh masya Allah, dia nunduk, dia rajin, dia duduk di sop awal, dia murojaah dan lain sebagainya. Tapi kalau gurunya lagi nggak ada, dia malas-malesan, bahkan dia tidak masuk kelas, dia nggak ikut sholat dan sebagainya. Ini ya adalah ini bukan seorang murid yang hakiki, ini adalah seorang murid yang betul-betul hanya sekedar gambarannya saja. الصفة السادسة. Adapun sifat yang keenam yang harus dimiliki oleh seorang santri, طالب العلم يمر عليه 24 ساعة لا يقرأ جزء من القرآن ليس بطالب علم. Ya, apabila ada seseorang santri berlalu kesehariannya 24 jam dia lalui, dia tidak membaca satu juz daripada Al-Quran, maka tidak dinamakan seorang santri. الإمام الشافعي أو الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر في حضرموت يقرأ في قيام الليل 15 جزء، في صلاة الضحى 10 أجزاء، صلاة الضحى 10 أجزاء، كل يوم 25 جزء ما شاء الله. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau di qiyamul lailnya beliau di dalam salat qiyamul lailnya itu beliau membaca daripada 15 juz Quran. Kemudian di salat duhanya beliau 10 juz. Jadi setiap hari itu beliau membaca 25 juz. Di dalam solatnya, di solat qiyamul lailnya, tahajudnya, dan di solat duhanya. أما طالب العلم في المعهد هنا 24 ساعة ما يفتح القرآن هذا مجنون ليس بطالب العلم. Ya, maka kata beliau tadi, andai kata seorang santri di sini 24 jam dari bangun tidur lagi dia nggak baca Quran sama sekali, ini bukan seorang penuntut ilmu tapi penuntut gila, maka ini dinamakan orang seperti orang gila. الصفة السابعة.
Adapun sifat yang ketujuh yang harus dimiliki oleh seorang santri ataupun santriwati, لابد لطالب العلم الإكثار من الصلاة على النبي محمد. harus seorang santri maupun santriwati memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. بعضهم من الزمن في إندونيسيا معروف، أنا عرفت هذه الصفة في إندونيسيا، أن بعض الطلاب له 2000 3000 5000 10000 في إندونيسيا. هذه صفة ممتازة، صفة تفتح أبواب القبول لطالب العلم. أما طالب العلم يمر عليه يوم وليلة لا يصلي على النبي إلا في صلاة الفرض فقط أو صلاة النفل، هذا كسلان ليس بطالب العلم. Ya, di Indonesia ini ma'ruf, para santri-santri ataupun santriwati mereka gemar bersolawat sama Nabi Muhammad. Banyak solawat, baca solawat. Tapi kalau sudah didapati seseorang santri penuntut ilmu agama, dia malas, gak mau solawat sama Nabi Muhammad kecuali di dalam solatnya, solat fardunya saja, maka ini adalah seorang santri pemalas. الصفة الثامنة، Adapun sifat yang ke-8 yang harus dimiliki oleh seorang santri ataupun santriwati, من أراد الفتح بسرعة، الفتح في العلم اللدني أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ya, siapa saja seorang santri ataupun santriwati yang ingin Allah bukakan futuh, Allah bukakan ilmu agar dia cepat paham ilmu ataupun diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana caranya? Dengan kita mengamalkan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طالب العلم يقول سيدي الحبيب عمر بن حفيظ، طالب العلم يجلس في معهد 3 أيام يجلس في معهد من المعاهد لا يرى النبي في محمد في المنام ليس بطالب العلم. Bahkan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, andai kata ada seseorang santri, dia selama 3 hari belum pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, maka tidak dinamakan santri yang sesungguhnya. 3 أيام هذا مشكلة، طالب العلم لا يجتمع بالنبي محمد. Oh, ini adalah suatu masalah apabila seorang santri selama 3 hari berlalu darinya, tapi dia tidak mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. أذكر لكم قصة عجيبة في تريم. Beliau mau ceritakan suatu cerita yang lumayan cukup bagus, ya, yang ada di Tarim. صلوا على النبي محمد. الذي يفكر في الفراش متى ينام، الذي يفكر في الجوال، الذي يفكر في النوم قليل. هذه قصة عجيبة جميلة، انتبه. Dengerin kata beliau mau cerita ini, ya, ada cerita yang menarik yang ada di kota Tarim, ya, yang sekarang nih lagi di posisinya sekarang zahirnya kalian ada di sini tapi pikirannya di kasur sudah ditilam ataupun pikirannya kemana-mana. Ayo sadar bangkit. Ya, dengarkan dulu. Ayo, dia minta waktu dikit ini. هذا واحد من تريم عمره 70 سنة. 70. Ada seseorang, ya, orang tua yang berusia 70 tahun. ليس من أهل العلم. Bukan termasuk orang ahli ilmu. وليس من أهل الدعوة إلى الله. Bukan termasuk orang dai. وظيفته في الصباح إلى العصر في المزرعة، يشتغل في المزرعة. Kerjaannya dari pagi sampai sore itu, ya, di ladang. وقت المغرب يروح إلى حلقات العلم يستمع إلى العلماء، بعد المغرب فقط يرجع إلى البيت ينام. Kecuali kalau sudah balik dari ladang, datangnya sudah mau waktu maghrib, beliau pergi, ya, untuk hadir ke majelis ilmu untuk mendapatkan satu ilmu, habis itu balik. عمره 70 سنة، في كل أسبوع يجتمع بالنبي محمد 3 مرات في كل أسبوع. 70 سنة كل أسبوع 3 مرات يجتمع بالحبيب صلى الله عليه وسلم. Luar biasa, bukan seorang yang kesehariannya menuntut ilmu, bukan seorang santri ataupun seorang dai, usianya sudah 70 tahun, dari pagi sampai sore kerjaannya di ladang, tapi dari maghrib sampai isya itu beliau hanya datang ke hadir majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu. Maka luar biasa hadirin para santri dan santriwati, di usia 70 tahun itu beliau di dalam seminggu berkumpul sama Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali dalam seminggu. نحن في كل شهر كم مرة؟ Coba kita tanyakan sama diri kita, dalam 1 bulan berapa kali kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan mimpi atau terjaga? في كل سنة كم مرة؟ Ayo, 1 tahun. Sudahkah di antara kita yang sudah berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad SAW? هذا في كل أسبوع 3 مرات. Ya, orang tua itu usianya 70 tahun, bukan seorang santri, tapi dalam seminggu 3 kali berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. هذا ليس بطالب العلم وليس من العلماء وليس من أهل العلم، عامي من العوام، نحن طلاب العلم. Itu seorang bukan penuntut ilmu, bukan seorang ulama, bukan orang yang
bukan seorang dai, tapi orang biasa. Ya, kita seorang penuntut ilmu, berapa kali kita sudah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. من العيب الكبير أن يمر أسبوع على طالب العلم لا يرى النبي محمد. Termasuk aib yang besar bagi seorang santri apabila 1 minggu berlalu darinya, tapi dia sama sekali tidak bertemu Nabi Muhammad SAW. صلوا على النبي محمد. هذا الرجل في أسبوع من الأسابيع في عمره 76 سنة، أسبوع لم يأتي رسول الله، أسبوع كامل. اليوم الأول والثاني الرجل يبكي ويصيح، يبكي طول الليل طول النهار، شدة البكاء لأن النبي محمد لم يأتي إليه صلى الله عليه وسلم. Bahkan ada suatu hari di dalam seminggu itu yang biasanya beliau mimpi Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali, maka ada di minggu tersebut, di dalam 1 minggu itu dia tidak berjumpa, tidak berkumpul sama Nabi Muhammad SAW. Di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga tidak bertemu sama Nabi Muhammad SAW, maka dia orang tua nangis sejadi-jadinya. نحن كم بكينا مرات لشوق النبي محمد. Tetapi kita lihat, ya, kita berapa hari yang telah berlalu daripada diri kita tidak rindu sama Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah nangis untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. هذا الرجل حتى زوجته خافت عليه يموت، لا يأكل لا يشرب، يوم يومين 3 أيام، في الليل يسمعوا صوت البكاء من الغرفة حقه، الجيران كلهم يسمعون. لماذا يبكي هذا؟ لماذا يبكي؟ زوجته يا فلان، نعم رسول الله لم يأتي إلي هذا اليوم، لم يأتي لي اليومين 3 لم يأتي رسول الله إلي من شدة البكاء، لم يأكل ولم يشرب. Sampai istrinya ini pun khawatir, takut suaminya ini meninggal. Kenapa? Gak mau makan, gak bisa tidur, sedih terus. Ya, wahai fulan, wahai suamiku, ayo makan. Ya, Rasulullah belum hadir, sampai tetangga-tetangganya pun dengar suara tangisannya. Tangisannya tidak lain dan tidak bukan karena rindu kepada Rasulullah. Subhanallah, بعد الأسبوع جاء النبي محمد إلى هذا الرجل. Maka ketika sudah pas 1 minggu, datang Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. الرجل يبكي ويصيح ويحتضن النبي رسول. يا رسول الله، الأسبوع الماضي أين أنت؟ أنا كدت أموت يا رسول الله من شدة الشوق، من شدة البكاء يا رسول الله، لماذا لم تأتي إلي في الأسبوع الماضي؟ Akhirnya di dalam setelah seminggu pas datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika mimpi bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, itu langsung dipeluk, dia nangis, diciumnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kemana engkau ya Rasulullah? Sudah beberapa hari ini engkau tidak hadir di dalam mimpiku ya Rasulullah. Saya hampir saja mati, saya akan saking menahan rindunya aku kepadamu ya Rasulullah. لماذا لم تأتي إلي ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak datang kepadaku ya Rasulullah? Tidak hadir di dalam mimpiku ya Rasulullah. هيا اسمعوا يا طلاب. Dengerin. Apa sebabnya nih? Dengar. قال يا فلان، أنت في الأسبوع الماضي شربت الماء قائم، تشرب الماء وأنت قائم، أنت مخالف لسنتي، أنا لا آتي إلى رجل مخالف لسنتي. أدب واحد، ترك أدب واحد فجاء الحجب عن رؤية النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Bayangkan para santri, ingat nih, perhatikan betul-betul. Ini orang yang dalam seminggunya 3 kali mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ketika di 1 minggu itu tidak mimpi Nabi Muhammad, kecuali 1 minggu pas baru mimpi Nabi Muhammad SAW. Dia sangat sedih karena menahan rindunya kepada Rasulullah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa dalam 1 minggu ini beberapa hari ini engkau tidak hadir di dalam mimpiku ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau tidak hadir di dalam mimpiku ya Rasulullah? Ini perhatikan, apa kata Rasulullah SAW? Wahai fulan, tahukah engkau kenapa saya tidak hadir di dalam mimpimu selama beberapa hari? Tidak lain dan tidak bukan karena minggu yang lalu engkau pernah minum dalam keadaan berdiri. Satu adab. هي طالب العلم الذي يشرب قائم، يأكل قائم، يصلي من غير سواك، هذا مشكلة كبيرة. Satu adab yang engkau tinggalkan, minum berdiri. Aku tidak mau datang kepada orang yang meninggalkan sunnahku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya para santri, sholat pakai siwak, jangan tinggalkan. Minum, jangan berdiri dan lain sebagainya. Amalkan adabnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, نحن في هذا المعهد المبارك إن شاء الله بركة الحبيب فهمي والحبيب أحمد يوجد كتاب 24 ساعة مع النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Maka penting juga ya, biar kita ini lebih semangat lagi, mengenal lagi bagaimana adab-adabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan beliau juga ini bawa kitab ya. Mungkin para santri yang lama sudah pernah memiliki kitab ya 24 jam bersama Nabi tersebut. Maka ayo
ya yang kepengen nanti itu beliau bawa tuh kitab, yang pengen mau beli silahkan belajar ya, ataupun diajarkan di sini itu pakai bahasa Indonesia sudah. Alhamdulillah, هذا الكتاب مرتب من حين نقوم من النوم إلى أن نرجع للنوم 24 ساعة. ماذا كان يفعل رسول الله؟ أكل وشرب ونوم وقيام ووضوء وصلاة وأذان وغير ذلك كله أفعال الحبيب صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. Itu kitab yang beliau tulis langsung. Beliau yang nulis itu daripada sekelumit adabnya Nabi Muhammad SAW itu tersusun. Mulai dari bangun tidur, mau masuk kamar mandi, adabnya wudu, adabnya masuk masjid, adab keluar masjid, adab sholat, adab mau sholat sunnah, adab mau sholat fardu, adab setelah sholat, adab mau tidur, makan dan sebagainya itu komplit sudah. فمرتب الحمد لله ومترجم باللغة الأندلسية الحمد لله. Beliau sudah tulis waktu itu pakai bahasa Arab dan alhamdulillah sudah diterjemahkan. فالذي إن شاء الله يأخذ هذا الكتاب موجود كذلك إجازة موجود فيها التوقيع إن شاء الله والختم لمن أراد أن يأخذ هذا الكتاب. Dan alhamdulillah beliau langsung kalau kalian ambil tuh kitab, pelajarin, beli kitab itu dipelajari ya, langsung sama mualifnya sendiri dan sudah diijazahkan. Di situ juga ada sertifikat ijazahnya yang sudah ditandatangani oleh beliau. Silahkan yang mau beli. فمن أراد منكم أن الله يفتح عليه علم العارفين والأولين أدب النبي محمد. Ya kalau siapa yang kepengen ya Allah bukakan pintu kepahaman di dalam ilmu agama, Allah jadikan dia termasuk orang arif billah, ya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan daripada adab-adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man arad ru'yat an-nabi fil manam al-adab ya'mal bi adab an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan barang siapa yang ingin mimpi di dalam mimpinya bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalkanlah amal dari adab daripada adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal fil hadits as-sahih man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man arad dukhul al-jannah ya'mal bi adab an-nabi Muhammad fi dunya huna. Amal di dalam hadis yang sahih, barang siapa yang mengamalkan sunnahku berarti ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku maka dia akan berkumpul denganku di surga. Maka barang siapa yang ingin berkumpul denganku di surga, maka amalkanlah daripada amalnya daripada adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal ilm zinatuh, jamalul ilm, zinatul ilm al-adab. Ya. Ilmu itu perhiasan daripada ilmu itu, ilmu biar lebih cantik lagi. Sebagaimana kalian ya biar lebih ganteng lagi, bagaimana seorang thalibah biar lebih cantik lagi, begitu juga ilmu kalau biar lebih cantik lagi dihiasi. Apa yang dengan kita menghiasnya? Dengan akhlak ataupun adab. Adab al-insan ma'allah, adab al-insan ma'a Nabi Muhammad, ma'a al-syekh, ma'a al-habib, وخصوصا إذا كان مربيكم وشيخكم ومدير معهدكم من أولاد النبي محمد. هذه نعمة كبيرة، باب كبير مفتوح لكم إلى الله جل جلاله. Ya, di situ tertulis juga adab kita bagaimana kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada guru kita. Ya, harusnya lagi kalau bersanad sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, guru kita ataupun murabbi kita ataupun mudir kita tersebut. لذلك خرجوا من هذا المجلس المبارك إن شاء الله أنتم باحثين أدب الأكل، أدب الشرب، أدب النوم، أدب دخول الحمام، الخروج من الحمام، أدب المسجد، أدب المشي، أدب اللباس، حتى اللباس حقك هذا، أدب الصلاة، أدب مع الشيخ، أدب مع الكتاب، أدب مع القرآن، أدب مع البيت، أدب في غرفتي، أدب مع الكبير مع الصغير. هذه آداب واجبة لطالب العلم يتعلمها. Ya, maka ketika kita keluar dari sini, ayo cari bagaimana ya adab kita ketika makan, adab kita ketika minum, adab kita ketika kita belajar, adab kita ketika sholat, adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada guru kita, adab semuanya ya daripada adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah man arada minkum al-kitab insyaallah mawjud ba'da al-majlis insyaallah. Ya. Jadi kalau beliau katakan ya, beliau ajak sama-sama siapa saja yang kepengen, nanti kata beliau pengen beli kitab silahkan, nanti pas selesai majelis ini itu bisa beli sama Bang Riko. وإذا وجد معكم أي سؤال استفسار تفضل. Ya, mungkin kita tutup ya daripada tausiah beliau, dan beliau memberikan kesempatan soal pertanyaan. Apabila ada yang pengen bertanya silahkan ditanyakan. السؤال مفتاح العلم. Pertanyaan adalah kunci daripada ilmu. لا تستحي. Jangan malu. تفضل. Ada yang pengen tanya? Ada yang pengen nanya? Ada. Ada yang mau nanya?
إذا لم تسألوا أنا أسأل. Kata beliau kalau nggak ada yang nanya, beliau mau nanya kalian. Boleh? Boleh nggak? Bisa? Bisa. Ada? هل يوجد سؤال؟ Ada yang mau tanya nggak? Mau tidur? Mau? Insyaallah jam 2 habis. Insyaallah. Boleh ya? Siap? Yujad soal? Ada yang mau nanya nggak? Kalau tidak ada mau dilanjutkan oleh beliau sampai jam 2. Ada, bismillah. Berdiri ya. Kum. Bahasa Arab. Bisa bahasa Arab? Boleh bahasa Indonesia. Ada Faizul Awal. Tafadhal, silakan. Bismillah. Cepat. Besurah. Assalamualaikum. Saya ada 2 pertanyaan. Bismillah. Pertanyaan pertama, bagaimana cara pendapat orang awam itu berbeda? Yang pendapat sama pendapat terima. طيب السؤال إن شاء الله. طالب العلم يتعامل مع العوام، مع الغافلين، أو حتى مع الكفار، مع الكافر، مع العوام، مع البدوي، مع غير ذلك، بالقدوة، أن يكون قدوة في أدبه، قدوة في أخلاقه، ابتسامة، سلام، أدب في الكلام. هذه أدب محمد مع الكفار ومع العوام. Ya kata beliau, kalau kita mau menghadapi masyarakat itu, kita jangan soalim dulu, ya. Terus juga yang paling penting untuk kita menghadapi ataupun bermasyarakat dengan masyarakat awam, bahkan kepada non muslim sekalipun, jadilah kita itu qudwah, panutan. Bagaimana biar kita jadi panutan? Dengan kita tadi memperbaiki akhlak kita, adab kita, sehingga dapat menarik simpati mereka. Dengan kalian itu senyum, jangan cemberut, janganlah muka masam. Ya, ucapkan salam kepada seorang muslim. Ada soal awal, soal ثاني. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua tadi, ما شاء الله. هذا في المنهاج، منهاج الإمام النووي. في معنى هنا صحيح وأصح وأظهر ومشهور، ليس الأصح والمشهور والأظهر. سؤال خطأ. في معنى أصح صحيح وأظهر ومشهور. فهم؟ الأصح أقوى من الصحيح والأظهر أقوى من المشهور. فهم؟ كتاب المنهاج الإمام النووي. Nanti kita belajar kitab Minhaj kata beliau tadi, sudah. هذه مقدمة الإمام النووي، مقدمة المنهاج. Itu di mukadimahnya. السؤال ما الفرق بين الأصح والصحيح؟ ليس الأصح والأظهر. هذا سؤال خطأ. Pertanyaannya salah kata beliau mungkin. Ya? Apa perbedaan antara asoh dan sohi? Bukan asoh sama azhar. Azhar بعيد صحيح. هذا في اليمن وهذا في إندونيسيا. Kalau nanti nanyanya perbedaan azhar sama asoh, itu sama inti kayak nanya Yaman, antara Yaman sama Indonesia jauh. Ada lagi ya? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib,
apa manfaatnya kalau misalnya kita beradab sama guru dan apa akibatnya kalau misalnya kita tinggalkan adab sama guru? Syukron. نعم نحن ذكرنا نعم فوائد الأدب مع الشيخ مع الأستاذ. أولا سرعة الفتح من الله سبب الفتح. Ya, kalau manfaat, ngapain sih kita jaga adab kita sama guru kita? Manfaatnya yang pertama adalah cepatnya Allah bukakan kita ini dalam memahami ilmu agama. Kalau kita pengen hafalan kita kuat, cepat ngapal, cepat paham ilmu, Allah pengen bukakan futu, ya, ataupun Allah berikan ilmu laduni, maka jagalah adab kita sama guru. Karena itu termasuk daripada manfaatnya seseorang murid yang menjaga adabnya kepada gurunya. الثاني الدخول على النبي محمد بسرعة لأن الشيخ أدبك مع الشيخ هو أدبك مع النبي مباشرة. Ya. Manfaat yang kedua, seseorang santri yang beradab menjaga adabnya kepada gurunya, maka akan mempercepat dia dekat sama Rasulullah. Karena pada hakikatnya ketika seorang santri menjaga adabnya kepada gurunya, hakikatnya adalah dia menjaga adabnya kepada Rasulullah. الثالث البركة في العلم، بركة في الوقت، يكون وقته مبارك في عناية من الله، عناية من النبي محمد، من الظالم، من العدو، لأن الله ورسول الله وشيخك يحافظ عليك، يحميك من العدو. العناية الأدب مع الشيخ فائدته الثالثة نعم الأدب مع الشيخ، فائدة الأدب مع الشيخ أنه يحفظه الله من البلاء والبركة، تأتي البركة في العلم، بركة في الوقت. Ya, manfaatnya juga diantaranya apabila seseorang santri menjaga adabnya sama gurunya, maka ilmunya akan berkah. Ya, hidupnya pun barokah, waktunya pun barokah, dan dia akan senantiasa mendapatkan inayah dari Allah dan Rasulullah, mendapatkan penjagaan dari Allah dan Rasulullah, ya, dari segala bala dan mara bahaya apapun itu. أما أضرار وآثار قلة الأدب مع الشيخ، أولا يحصل له البلاء في الدنيا هنا، يبتليها الله بالجنون، يكون مجنون في الدنيا، يكون من أهل البلادة، بليد غبي عبودها يكون لا يفهم شيء، إذا صلى لا يصلي سواء، لا يقرأ سواء، لأنه قل الأدب مع الشيخ. Ya. Dan sebaliknya kalau seseorang santri yang suul adab, ya, gak jaga adabnya sama gurunya, kurang ajar sama gurunya, pes hidupnya, dia akan mendapatkan bala, kesengsaraan, ya, di dalam hidupnya di dunia ini, ya. Dia menjadi seperti orang yang akan bodoh, baca sholatnya pun dia tidak bisa dan lain sebagainya, ya. Pau kata orang Medan. ويكون شيخه الشيطان والعياذ بالله، يموت على سوء الخاتمة من كان شيخه الشيطان. يكون شيخه الشيطان، ومن كان شيخه الشيطان مات على سوء الخاتمة. Oh, kalau seorang sudah kurang ajar sama gurunya, ya dia jadi orang yang bodoh. Kalau sudah bodoh gak punya guru lagi, nanti gurunya adalah setan. Kalau seseorang gurunya adalah setan, ya dikhawatirkan nanti ketika meninggal mati dalam keadaan su'ul khatimah. الله أعلم. ada lagi? تفضل. طالبات برتقال ada. Wabarakatuh. Mau bertanya nih Syekh. Ya, siap. Bagaimana cara kita meyakini bahwa di mimpi itu Rasulullah atau bukan, sedangkan kita belum pernah melihat wajahnya atau rupanya? Terima kasih Syekh. سؤال ما شاء الله. قالوا علامات، العلماء يقولوا علامات أن الذي في المنام رسول الله أو الشيطان. أولا في حديث البخاري الشيطان لا يتمثل بالنبي محمد، هذه قاعدة، الشيطان لا يتمثل بالنبي محمد. Jadi nggak pernah lihat. Jadi kalau kata saya sudah jelas, ya, Rasulullah di dalam hadisnya juga dia mengatakan, ya, sesungguhnya setan itu tidak dapat menyerupaiku sama sekali. Kalau menyerupai seorang wali masih bisa, tapi kalau sudah kita mimpi Rasulullah itu pasti Rasulullah. Karena sesungguhnya setan tidak dapat menyerupai Rasulullah.
كيف أعرف أن هذا الذي في المنام رسول الله أو فلان أو فلان أو سيدنا أبو بكر أو عمر أو عثمان؟ أنا لا أعرف. كيف؟ بثلاث أشياء. Ya, kalau kita nggak tahu ini kita mimpi nih, ini Rasulullah ataupun ini mungkin Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar atau siapa. قالوا العلماء يقول الإمام الحداد الأول رسول الله يقول لك يا فلان أنا رسول الله. هذا الأمر الأول. Ya, ada 3 perkara kata Imam Haddad. Maka apabila engkau mimpi itu adalah Rasulullah, maka yang pertama Rasulullah akan mengatakan kepadamu, ya fulan, saya adalah Rasulullah. الثاني في أحد في المنام يقول لك فلان شوف رسول الله هذا رسول الله. Nanti yang kedua, ya, apabila dia dalam mimpi, nanti ada seseorang yang mengatakan, hei fulan, itu Rasulullah. الثالث الطمأنينة في القلب، خاطر رحماني داخل القلب يحدثك وأنت في المنام تشوف رجل جميل يقول لك في قلبك هذا رسول الله هذا رسول الله. Ya, nanti diri kita sendiri itu mengatakan ketika di dalam mimpi kita itu akan otomatis dengan sendirinya karena melihat keindahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diri kita akan mengatakan, hai diri kita itu adalah Rasulullah. موجود عندكم هنا في كتاب من الأدب النبوي 5 أسباب لمن أراد أن يجتمع بالنبي محمد في المنام لمدة أسبوع فقط، يعمل بهذه الأسباب أسبوع واحد اجتمع بالنبي محمد بعد أسبوع. هذه 5 أسباب موجود في الكتاب هذا. Dalam kitab Syekh Soleh yang beliau bawa ini itu ada, ya. Kalau kita kepengen mimpi Nabi Muhammad SAW itu ada 5 sebab. Yang apabila ente amalin 5 sebab ini, ya 5 sebab ini ente lakukan seminggu insya Allah. Dalam seminggu ini ente bisa mimpi bertemu Rasul SAW. Ya, Fadal. Ada lagi? Akhwat misal muslimah itu, Fadal. Ustaz, Fadal. Pakai bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Syekh, saya ingin bertanya, untuk menjadi guru pada usia muda penuh dengan tantangan, cobaan dan rintangan yang harus kita lewati. Namun misalkan ada seorang anak yang mengadu kepada orang tuanya yang bukan pada kejadian ataupun realitanya, bagaimana tanggapan kita yang lembut untuk menjawab bahwasanya apa yang dikatakan oleh anak itu jauh bertentangan dengan kita? Syukran. أولا صلوا على النبي محمد. نعم. أنتم مدرسين في هذا المعهد، معكم الحبيب فهمي جزاه الله خير. لا تعمل شيء حتى استشارة مع الحبيب، لا تعمل أي شيء إلا باستشارة، فالمشاورة فيها بركة. هذا الأمر الأول حبيب. Nah, perkara yang pertama, wahai segenap para guru, ya, apapun itu, ya, dimusyawarahkan dulu. Jangan kita lakukan apapun perkara yang mau kita perbuat di pondok pesantren ini, ya, kecuali itu sudah dimusyawarahkan dan sudah disetujui oleh mudirul ma'had. الثاني كل ما كان في حلقتك في فصلك طالب شقي، طالب يعني دائما مشاكل، هذا فيه البركة، هذا الطالب فيه الخير، لأنك لو عملت جهد مجاهدة لتربية هذا الطالب، لتعليم هذا الطالب، أجرك أكثر من الطالب الثاني المؤدب. Juga begini,
Nah, soal maksud Allah dari aksaruna sudah bisa dari bisa bil bala bilkiyah. يقول بالقيام. ما أولا البول دائما له أحكام. Jadi untuk beliau menjawab dari pertanyaan terakhir, pertanyaannya bagaimana tentang makna hadis yang menerangkan banyaknya manusia yang masuk neraka tersebut disebabkan kencing berdiri, yang akan berdiri. Beliau menjawab untuk orang yang kencing berdiri tersebut ada beberapa hukum. فالأصل في البول قائم مكروها إلا لثلاث أشياء وهم حرام. Asal daripada kencing berdiri tersebut hukumnya makruh, kecuali dengan 3 perkara ini yang menyebabkan itu haram. استقبل القبلة في البول حرام. Ketika kita kencing tersebut menghadap kiblat. الثاني إذا كان في قلبه استهزاء النبي محمد يقول جالس وهو يقول قائم استهزاء بالسنة هذا حرام. Dan yang kedua disebabkan kita meremehkan atas sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Istihza, mengejek sunnah Nabi Muhammad SAW kencingnya dalam keadaan itu, kita dalam keadaan berdiri. الثالث إذا كان بالقيام ينجس ثيابه ينجس الثوب حرام. Dan yang ketiga yang menyebabkan bagian kita tersebut kena percikan daripada kencingnya kita, maka hukumnya Allah. Lagi. Halas. Sudah. Taliban sudah. Silakan tafadhal. Saya manusia kencing. Silakan tafadhal. Ada? Lain ya. Ya, الأخير نوصيكم إن شاء الله بالأدب في هذا المكان، الأدب مع المشايخ، الأدب مع الأستاذ، الأدب مع الكتاب، الأدب مع الله قبل كل شيء. Wasiat beliau yang terakhir, ya. الأدب في هذا المكان إن شاء الله. Adab kita di tempat ini, ya. كل طلاب علم حقيقة ليس صورة. Jadilah kalian itu santri yang sebenar-benarnya. Jangan santri sekedar fisiknya kayak santri, tapi tidak kelakuannya bukan kayak santri. وتكونوا مع النبي محمد 24 ساعة في الآداب. Jadilah kalian, kata beliau dalam wasiat beliau, 24 jamnya kalian ini tidak terlepas daripada adab kalian seperti adab Nabi Muhammad SAW. ليس 24 ساعة مع الأكل مع النوم لا. Bukan hanya di dalam 24 jam ini kalian sibuk hanya makan tidur aja. الله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله. فتح عليكم تمام يوسف محمد الحفظ والدراسة والعناية والرعاية وحنا وياكم على ما فينا افتحنا وانتم العارفين. فكينا وياكم في الدين كان من العلماء العالمين العاملين. كان القرآن بعد سيد المرسلين فضلا العلم كان يكون من أهل العلم حقوق حقيقة إن شاء الله في خير ولطف وعافية بركة النبي محمد إن شاء الله يبارك في حبيبنا فهمي الله وطلابه ومدرسين ومدرسات وطلاب وطالبات بركة شاملة بارك الله فيه وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.